سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی پانی کو واٹر کہہ رہا ہے، ایک آب کہہ رہا ہے اور ایک ماں کہہ رہا ہے۔ اپنی اپنی زبان میں اس ایک چیز کے کئی نام ہیں، اپنی اپنی زبان میں وہ سارے کے سارے نام ایک ہی سبسٹنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ نے واٹر کو آب میں ڈال دیا، آب کو ماں میں ڈال دیا، ماں کو پانی میں ڈال دیا، پانی کو جل میں ڈال دیا، سب مکس کر دیا، شرک ہو گیا یہ؟ ابے وہ نام ہی اسی کے ہیں تو شرک کہاں سے ہوا یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ ایک ہی چیز کو اگر ایک ہی چیز میں ہم ڈالیں تو اس کو شرک نہیں کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی چیز میں ہم دوسری چیز کو ڈالیں، جیسا کہ آپ نے مثال دیا کہ پانی کو پانی میں ڈالیں تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ اگر پانی کو دودھ میں ڈال دیں، شوربے میں ڈال دیں، چائے میں ڈال دیں تو اسے شرک کہلائے گا۔ یہ جو آپ کی غلط فہمی ہے اسے دور کریں، اور دوسری بات لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو۔ یہ جو بات اس بندے نے کہی ہے نا، یہ کفار مکہ بولتے تھے۔ کفار مکہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے کتنے خدا ہیں، کبھی تم رحیم بولتے ہو، کبھی تم رحمان بولتے ہو، کبھی تم سبحان بولتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں اور سارے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ، اس کو کسی بھی نام سے پکارو۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ تو اب اس کو رام کہیں، رحیم کہیں، اچھا بے شک اللہ کے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہارا خدا ایک ہے تو اس کو الگ الگ نام سے کیوں پکارتے ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو اسماء حسنہ میں اس نے رام کا نام لیا، اسماء حسنہ شاید کہ اس نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھتا تو رام کا نام اسماء حسنہ میں شامل نہیں کرتا۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے، اس بدبخت نے اسماء حسنہ میں رام کا نام لیا۔ ابے تو کہاں سے پڑھ لیا کہ اسماء حسنہ میں رام کا نام آیا ہے؟ جو 99 نام ہے موسوم کیا گیا ہے اسماء حسنہ میں، تو ان ناموں میں تو رحمان ہے، رحیم ہے، رام تو نے کہاں سے پڑھ لیا؟ چشمہ لگا کے دیکھو، اچھے سے پڑھو، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ مت ڈالو۔ یہ باتیں تو ہم کو معلوم ہے، 99 ناموں کی کہانی کیوں معلوم ہے؟ کہ قرآن میں آئی ہے، صحیح ہے نا؟ تو ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ 99 نام میں سے کوئی بھی نام اس کا لے دو تو اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان 99 ناموں سے جب لیتے ہیں تو اس وقت شرک نہیں ہوتا ہے؟ پھر سے وہی بیوقوفانہ سوال، ایک چھوٹا بچہ کو بھی سمجھائے تو وہ سمجھ جائے کہ بھائی پانی کو پانی میں ڈالیں تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ ہاں اگر پانی کو دودھ میں ڈال دیں گے تو شرک کہلائے گا نا۔ اس بات کو کاہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں کیوں اتار رہے ہو؟ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے بڑا تیر مار لیا، اور یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں فطور ڈال کر ان کے ایمانوں کا خاتمہ کر رہے ہو۔ اس چیز کو غور کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 صفاتی اسماء حضور کے اوپر ظاہر کیے۔ اس سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے، آدم صفی اللہ آئے تھے، ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے، موسیٰ کلیم اللہ آئے تھے، عیسیٰ روح اللہ آئے تھے،
ان کو اللہ نے کوئی اپنا صفاتی نام نہیں دیا ہوگا؟ ان کا تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا نا. لیکن تم ایمان تو لائے ہو، تمام آسمانی کتاب پر ایمان لائے ہو، تمام انبیاء پر ایمان لائے، تمام مرسلین پر ایمان لائے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو آسمانی کتاب جس پہ تمہارا ایمان قائم ہے اس میں لکھا کیا ہے. اللہ نے اپنے صفاتی کون کون سے اسماء اس میں ظاہر فرمائے تھے. جب تمہیں پتا نہیں ہے تو اب اگر تم کہو گے کہ یہ شرک ہے تو شرک نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو کر تمہارے دل پر مہر لگا دے گا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتا، البتہ آپ جیسے گمراہ کن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. پھر آپ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اور ایسے گمراہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ فاسق ہی قرآن کو پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن کو پڑھنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا بھی ہدایت پانے والا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ ہیں، آپ گمراہ کن لوگوں میں سے شامل ہیں، آپ کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے. اب اس مہر کو زائل کرنے کے لیے آپ کو پھر سے تجدید ایمان کرنا چاہیے، ایمان پھر سے قبول کرنا چاہیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس پر آپ کو نکاح کرنا ہوگا، تجدید نکاح ہوگا. آپ کا نکاح زائل ہو چکا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جو بات آپ نے کی ہے، آپ تو ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، اس لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح آپ پر ضروری ہو چکا ہے. آگے کی بات سنیے. تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو ہندوؤں کے بت ہیں ان کو جو ہے شیوا کہتے ہیں. تمہاری غلط فہمی ہے، علم نہیں ہے تمہارے پاس. وہ تو آدم علیہ السلام کا ہندی میں نام ہے. یہ اوروں کی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کے ذہن کا فطور ہے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہندی میں شیوا ہے. آئیے گوگل کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہندی میں کیا نام ہوتا ہے، آپ کو تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہندی میں کیا ہوتا ہے، کہ آدم ہی ہوتا ہے کہ شیوا ہوتا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. ناظرین آپ کے سامنے ہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہندی میں آدم ہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ وہ آدم علیہ السلام کا ہندی میں نام ہے. اب آ جائیے اوم کے اوپر. یہ جو لفظ اوم ہے، یہ اوم کا جو در حقیقت مطلب ہے وہ سن لیں آج آپ پہلی دفعہ. آدم صفی اللہ، جن کو شنکر بھگوان ہندو کہتے ہیں، میں دہراتا ہوں، آدم صفی اللہ جن کو ہندو شنکر بھگوان کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
زمین پر اتارا تو ایک دن ان کو حالت کشف ہوئی. تو حالت کشف جب ہوئی تو ان کو عرش الہی نظر آیا اور عرش کے پائے پہ ایک جگہ اللہ اور ایک جگہ محمد لکھا ہوا دیکھا. تو چونکہ جو نافرمانی ان سے ہو گئی تھی جنت میں، اس کے اثرات باقی تھے نفس میں، تو نفس کے اندر پریشانی ہوئی. پوچھا کہ اے اللہ، یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا. یہ سن کے کہ میری اولاد میں سے ہوگا اور مجھ سے افضل ہے، وہ جو نافرمانی کے اثرات تھے وہ دوبارہ لوٹ کے آئے. گویا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے چڑھنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں سب کے سب معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو جلن، چڑ، ایسی باتیں ہم انسانوں میں پائی جا سکتی ہیں، شیاطین میں پایا جا سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی شان میں ایسی کہ گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہوگا. یہ آپ غلط کہہ رہے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر چڑھنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. اور دل میں خلش ہوئی کہ مجھ سے بھی افضل ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر خفا ہو گیا، پھر یہ روئے، زار و قطار روتے تھے. یہ اتنا روئے ہیں کہ رو رو کے ان کی آنکھیں گل گئی تھیں. کتابوں میں نہیں لکھا، یہ اتنا روئے ہیں. دیکھیے کیسی گمراہیت پھیلا رہا ہے کہ اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں گل گئیں، اور کہہ رہا ہے کہ کتابوں میں نہیں لکھا. بھائی تو کہاں سے پڑھ لیا پھر؟ اگر کتابوں میں وارد نہیں ہے، کتابوں میں ایسی بیان نہیں ہے، تو کہاں سے بتا رہے ہو؟ اپنے من سے؟ اب کچھ بھی پروس دو گے، ہم اسے ہضم کر لیں گے. اور لوگ بھی ایسے واہیات قسم کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں ان کے پاس، واہ واہ ماشاء اللہ، یہ وہ کیسی باتیں بیان کر. اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کتابوں میں نہیں ہے. اگر کتابوں کا نام لے لے، کوئی ریفرنس دے دے، کوئی دلیل دے دے، تو لوگ اس کی طرف دیکھنے لگیں گے، ڈھونڈنے لگیں گے کہاں ہے ایسی باتیں. نہ کتاب کی بات بتائیں گے، نہ ہم پکڑے جائیں گے. یہ من گھڑت کہانیاں بیان کر رہا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. سنبھل کر اس ویڈیو کو دیکھیے گا. آدم صفی اللہ کہ رو رو کے، ندامت کے آنسو گرا گرا کے، گریہ زاری کر کر کے ان کی آنکھیں گل گئی تھیں. یہ سب غائب ہو گیا تھا. پھر ایک دن جب وہ جو نافرمانی جنت میں ہوئی تھی اس کے اثرات زائل ہوئے، تو دوبارہ اللہ کا کرم ہوا، رحمت ہوئی، اور دوبارہ کشف کی حالت میں وہی منظر دیکھا. دوبارہ وہی منظر دیکھا، اور اس دفعہ جب دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا. اب ان کے اندر اظہار تشکر کی کیفیت پیدا ہوئی کہ شکر ہے، کوئی تو ہے میری اولاد میں سے جس کو یہ مقام ملا. تو پھر انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم نے صرف اس کے نور کو بنایا ہے، ابھی ہم نے صرف اس کے نور کو بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ نور ہی دکھا دے. کیا کہا؟ وہ نور ہی دکھا دے. اب جب یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچی
تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی انگوٹھوں کو دیکھو. تو وہاں سے کیا ہوا؟ ایک انگوٹھے سے اللہ کا نور نکل رہا تھا، دوسرے انگوٹھے سے محمد کا نور نکل رہا تھا، اور انہوں نے دونوں کو چوم لیا. جو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی بتائے، کہاں سے بتا رہے ہیں؟ ایسی کوئی کہانی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ کہانی اپنے من گھڑت کہانی بیان کر رہا ہے. ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر نازل فرمایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار روئے، استغفار کرتے رہے. برسوں بعد ان کا توبہ قبول ہوا، پھر انہیں معراج نصیب ہوئی. ایسی باتیں وارد ہیں، لیکن اس نے جو کہا ہے ایسا طریقہ تو نہیں تھا. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے پیترے آزما رہا ہے اور کیسے کیسے الفاظات کے استعمال کر رہا ہے. لوگ بھی سوچیں گے کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنے بھاری بھاری الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن نہیں، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور پتہ بھی ہے کہ علم کا تعلق کسی انسان سے نہیں ہوتا، جو جتنا حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی ہوتا ہے. اور اس خاک گیتی پر آج سب سے بڑا عالم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں ہم، اس خاک گیتی پر سب سے بڑا عالم آج شیطان ہی ہے. بھروسہ بھی ہے آپ کو؟ تو بھائی ہوش سنبھال کر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیں کہ میرا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، بچا ہے کہ نہیں ہے. حضرات محترم، جو یہ واقعہ اس نے بیان کیا ہے، یہ غلط واقعہ بیان کیا ہے. ان کے ایک انگوٹھے پر الف اور دوسرے انگوٹھے پر میم آیا. اس وقت سے یہ محمد رسول اللہ کی محبت میں الف میم اوم کا ذکر کرتے تھے. ایک انگوٹھے پر الف تھا، دوسرے پہ میم تھا. گمراہیت ثابت کر دی اس نے. اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح آپ پر ضروری ہو چکا. بھائی لفظ الف اگر آئے اور میم آئے تو ام ہوتا ہے کہ اوم ہوتا ہے؟ اتنی بات بتا دو پہلے. اور لفظ الف سے آ ہوتا ہے اور میم سے ما ہوتا ہے، ام ہوتا ہے نا، تو اوم کیسے ہو گیا؟ یہ ہندوؤں کا سائن ہے. یہ لفظ 3 ورڈوں سے بنا ہے. آپ کو ہم ثابت کر کے دکھا دیں گے، گوگل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، پھر آپ دیکھیے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ناظرین، اس ویڈیو کو انتہا تک دیکھیے تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ ایسے کتنے فتنے برپا ہو چکے ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ضروری اور لازمی ہے. اور تو مسلمان کہتا ہے اوم کا ذکر شرک ہے، اللہ اور محمد کا نام لینا شرک ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو بکواس کیوں کرتا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا شرک نہیں ہے، لیکن یہ گمراہیت اور کسی کو پڑھانا. اوم اب ہمارا الف لام میم ہے. الف لام اور میم صحیح ہے نا؟ لا کا مطلب نہیں، تو اب نہیں ہے اس کا مطلب وہ لام نکال دو. اب رہ گیا الف اور میم، وہ بھی تو اوم ہی ہے. ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ کیسے ٹوپی باز انسان ہیں یہ. وہاں بیٹھے لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی. الف لام میم 3 ورڈ ہے.
الف سے کیا بتایا؟ الف سے اللہ، لام سے نہیں، میم سے محمد۔ بھائی یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی مطلب کسی بھی انسان کو، کسی بھی عالم کو، کتنے بھی مفکر محدث ہو جائے، کتنا بڑا عالم ہو جائے، کسی کو خبر نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کا معنی مطلب کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، کوئی نہیں جانتا ان حروف مقطعات کے بارے میں۔ حروف مقطعات کئی ہیں، جس کو آپ لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، جس طرح الف لام میم ہے، الف لام را ہے، نون ہے، قاف ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، کئی حروف مقطعات ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، کئی حروف مقطعات ہے جن کے بارے میں صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے۔ ان حروف کے معنی مطلب کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں، لیکن یہ توڑ مڑوڑ کے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھیے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد نہیں کو چھوڑ دو، اس کے بعد میم کو پکڑو، الف اور میم کو ام ہو گیا، اوم ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور وہاں بیٹھے لوگ بھی کس طرح کے لوگ ہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ کے آوازیں بلند کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ پڑھیں۔ بھائی قرآن ہے، یہ قرآن کے ساتھ تحریف کر رہے ہو کہ کفر ہے؟ قرآن کا ایک حرف بدل دینا کفر ہے۔ اکو الف تیرے درکار، بے تو بس کری ہوں یار، یہ اوم ہی تو ہے۔ اسی طرح الف لام را ہے، الف لام میم سے ایکسٹریکٹ کیا اللہ نے اپنے نام کو اور اپنے حبیب کے نام کو، تو وہ الف میم اوم ہو گیا۔ الف لام را سے ایکسٹریکٹ کیا ہے الف اور را کو، تو وہ را ہو گیا۔ اوم اور را کو ملایا تو وہ رام ہو گیا۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذرا ایسے واہیات کن ویڈیو سے باز رہیں، پہلے کسی عالم کو یا کسی جانکار لوگوں سے اس ویڈیو کے بارے میں پوچھ لیا کریں۔ دیکھیے یہ ایک فتنہ کی طرح ہے، کس طرح توڑ مڑوڑ کے قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ وہاں بیٹھے کسی بھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کس طرح یہ توڑ رہا ہے قرآن کے ساتھ، کس طرح تحریف رد و بدل کر رہا ہے، خبر ہی نہیں۔ الف لام میم کو الف اور میم کو پکڑ رہا ہے، الف لام میم میں سے الف اور میم کو پکڑ رہا ہے، الف لام میم را سے الف اور را کو پکڑ رہا ہے، رام بنا رہا ہے۔ کیا کیا واہیات قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے، ایسے شخصوں کو ہدایت کی توفیق دے۔ اس کے بارے میں آگے جواب دیں گے ہم، آگے آ رہی ہیں باتیں۔ اوم رام ہو گیا، تم نے پوچھا ہے ہم نے بتا دیا ہے۔ اب بال جو ہے تمہارے کورٹ میں ہے، تم نے پوچھا ہے ہم نے حقیقت بتائی ہے، ماننا ہے تو مانو اور فیض یاب ہو جاؤ، جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ اور جہنمی ہو جاؤ، تمہارے اختیار میں ہے۔ خیال تو ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دجال کا چھوٹا بھائی ہے، کہ اپنے ساتھ جھوٹی جہنم اور جھوٹی جنت لے کے ساتھ چل رہا ہے۔ دراصل اس کی جھوٹی جنت حقیقت میں وہ جہنم ہے، اور جو جھوٹی جہنم ہے وہ حقیقت میں اصل میں جنت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلا دو
اس کے جہنم میں چلے جاؤ، اس کے خیالی بناوٹی جہنم میں چلے جاؤ، اور حقیقت میں وہ جنت ہے۔ اور اس کی بات سے فیضیاب نہ ہوں کہ اگر فیضیاب ہو جائیں گے تو ان کی جھوٹی جنت میں چلے جائیں گے، اگر جھوٹی جنت میں چلے گئے تو حقیقت میں آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یا تو مسلمان یہ بتا دیں کہ ہندوؤں کا خدا کوئی اور ہے، عیسائیوں کا خدا کوئی اور ہے، سکھوں کا خدا کوئی اور ہے، یا تو بتائیں۔ ایک طرف توحید کی بات کرتے ہو، دوسری طرف دیگر مذاہب کے جو تصورات خدا ہیں ان کو گالیاں دیتے ہو، اس کو شرک کہتے ہو۔ ابے تمہارا دین کون سا ہے؟ یہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات اس ایک رب نے بنائی ہے، دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اوم کو گالی دیتے ہو، پھر شنکر کو گالی دیتے ہو، معلوم بھی ہے تمہیں؟ اور ویسے اسلام مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی قانون کے مطابق تمام انبیاء پر ایمان لائے ہو، تمام آسمانی کتب پر ایمان لائے ہو، تمہیں پتا بھی ہے ان کتابوں میں کیا لکھا تھا؟ رب کا نام کون سا نام رب کا اس کے اندر اللہ نے دیگر انبیاء اکرام کو سکھایا تھا، معلوم ہے تمہیں؟ نہیں معلوم ہے تو بکواس کیوں کرتے ہو یار؟ منہ کیوں کھولتے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے؟ کہاں ہے شرک؟ اگر آپ بے شک ہر شخص کا، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن جو ہندوؤں نے جن بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کو اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، وہ غلط خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ غلط کیا۔ یہودیوں تک ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پر، باقی طرق اور باقی ادیان باطل کر دیے گئے۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے پیارے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن لائے نہیں، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو یہ غلط کیا۔ بھئی غلط کو غلط نہ کہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ خدا سب کا ایک ہے، ہم توحید پرست ہیں۔ خدا سب کا ایک ہے، ہم دیگر رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں پتہ نہیں تو آپ ہی بتا دیں کیا لکھا ہے۔ پھر بھائی اوم کو کس نے گالی دیا؟ کس نے گالی دیا بتاؤ پہلے۔ جو آپ نے کہا کہ اوم کو کیوں گالی دیتے ہو، کس نے گالی دیا؟ یعنی کہ گویا آپ ہی گالی دے رہے ہو انڈائریکٹلی۔ اور یہ جو ویڈیو بنائے ہو رشوت کھا کے ویڈیو بنائے ہو، ایسا ہی تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو تو نے رشوت کھا کے بنایا ہے کہ ہم کچھ پیسے دے رہے ہیں، ایسی واہیات قسم کے بیانات۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، توحید کیا ہے۔ عرب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ عرب کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ اس میں ذات اللہ آج مشکوک ہو جائے گا۔ اتنا دھونس جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عرب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، زیادہ دور نہ جائیں، صرف 1500 سال پہلے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہے وہاں کعبے میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا اللہ۔ کعبے کا سب سے بڑا بت اللہ نہیں بے وقوف، اللات و عزیٰ ہے۔ بت کا نام تھا اللہ، اللہ یہ بت کا نام تھا۔
جب یہ بت کا نام پہلے سے وہ لوگ لیتے تھے، پہلے تو ایک کام کرو، یہ اتنا چیخنا چلانا بند کرو، نرمی سے بات کرو، بات ہی نہ کرنی ہے، نرمی سے کرو۔ تو پھر تانے دیے لوگوں نے حضور کو کہ جی آپ تو ہمارے ہی بت کا نام لے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ ہاں اب ٹھیک آپ ہے، تو اسی ہمارے ہی طرح بت کا نام لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو رد کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پالیسی کو بدلا، کہیں پر اس نے لفظ اللہ استعمال کیا، کہیں للہ کیا، کہیں لہو کیا، کہیں ہو کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ ہو لگاؤ، اللہ کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ تفصیلات پھر آنے لگیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کی ایسی کوئی سی پالیسی نہیں بدلا ہے، تو نے اپنے دماغ کی پالیسی بدل دیا۔ اللہ اصل میں الہ ہی تھا، الہ مینس معبود کے آتے ہیں، الہ تھا، بعد میں بدل کے اللہ کیا گیا۔ پہلے تو الہ تھا، پھر بعد میں اللہ کیا گیا۔ اور ہو جو تم نے کہا ہے، یہ ہو تو اسی حروف کا ایک حصہ ہی ہے، یہ ایکسٹرا لگایا نہیں گیا ہے۔ الہ اصل ورڈ ہی ہے تو پہلے سے تھا۔ پہلے تم خود سے سمجھنا سیکھو، جب سمجھ لو تو پھر بات کیا کرو، ایسے واہیات مت بتایا کرو، جو من میں آئے تو بکے گئے، ہاں ایسے نہیں۔ ہسٹری پڑھیں گے آپ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ یار یہ ہم جو نام اللہ لے رہے ہیں یہ واقعی ہمارے رب کا نام ہے یا یہ اس بت کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں توڑا تھا حضور نے، اس کا نام بھی اللہ تھا، ذرا سے سکتے کے ساتھ۔ اللہ اللہ ہی ہے، اس میں کوئی دوہرائی نہیں۔ اور جو جس بت کا تم نام لے رہے ہو اس کا نام اللاتو ہے، اللاتو عزا، اللاتو ہے، کان کھول کر کے سن لو، اللاتو ہے۔ اور تو نے جو کہا سکتہ، سکتہ کے معنی تمہیں پتہ ہے؟ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پڑھتے پڑھتے، جس حروف کو پڑھتے پڑھتے آواز بند ہو جائے لیکن سانس جاری رہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مأکول، سورہ فیل میں جو پڑھتے ہیں آخر میں مأکول، جھٹکے دے کے جو بولتے ہیں مأکول، یا جو ماء میں بولا جا رہا ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اللہ تو نہیں بولتے، اللہ تو نہیں، اللہ تو عزا۔ ایک تو لفظ جو قرآن میں آیا لفظ وہ ہے اللہ، اور وہ جو بت تھا اس کا نام تھا اللہ، نام اصل کیا تھا اس کا؟ لا۔ سب سے زیادہ خاص بت تھا، اس لیے الف اور لام لگایا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ۔ لات اور منات اس کا ذکر آیا ہے نا قرآن میں، تو اس لیے اللہ نے اس کو لا لکھا ہے۔ لیکن وہ خصوصیت کے ساتھ لا کا جب ذکر کرتے تو ال لگاتے، اللہ کیا کرتے؟ جب آپ کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے تو پھر خاموش بیٹھے رہو، اپنا دین کیوں برباد کر رہے ہو؟ ہمیں تو پتہ ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنا دین خراب نہیں کر رہے بلکہ تم ہی میرا دین خراب کر رہے ہو، ہم لوگوں کا دین خراب کر رہے ہو، ہمارے دین کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی خراب کر رہے ہو۔ صرف قرآن میں 99 نام اللہ نے صفاتی ان کا اظہار فرمایا، تو باقی جو پہلے انبیاء اکرام مرسلین آئے ہیں وہ ایسے ہی تفریح کرنے کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ اور قرآن مجید میں صاف صاف اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے صرف کہ جو لوگ ہیں جہاں قرآن اتارا گیا ہے ان کی زبان عربی ہے، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کلام کیا کہتا ہے۔ اگر حضور کی امت عربی زبان کے بجائے کوئی اور زبان بولتی تو قرآن پھر کسی اور زبان میں ہوتا، اور جب کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ نام 99 یہ بھی مختلف ہوتے۔
یہ بھی مختلف ہوتے، یہ نہیں ہوتے. تم ہاں اب جا کے ایک پتے کی بات کیا ہے اس نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل فرمایا کہ عرب کے لوگ عربی بولنے والے ہیں، اور اگر حضور کہیں اور پیدا ہوتے تو قرآن اسی زبان میں نازل کیا جاتا جہاں وہ لوگ سمجھ سکتے تھے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا کہ صفاتی نام بدل جاتے ہیں، تو سیب کو کیا عام بولنے لگ جاتے؟ بھائی جو اللہ ہے وہ اللہ ہی رہتا، صرف الفاظ بدل سکتے تھے، معنی مراد نہیں بدلتی. کو پتہ ہی نہیں ہے. دو مولویوں کے لیکچر سن کے قرآن کا ایک سپارہ پڑھ کے بکواس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں مردود مشرکین، بدبخت لوگ. یہ بات خود کے لیے بول رہے ہو یا اور کسی کے لیے؟ بتا تو دو ہی تھے نا. لگ تو ایسا رہا ہے کہ 2-4 پارہ تو نے پڑھا ہے اور اسی میں PhD کر ڈالی اور اسی کے ساتھ چھیڑخانی کرنا شروع کر دیے ہو. مردود مشرکین اور کوئی ہو سکتا ہو، لیکن مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مردود اور مشرکین کون ہے. اشارہ کافی ہے. آدم صفی اللہ حضور کی محبت میں کبھی الف کبھی میم، کبھی الف کبھی میم، کبھی الف کبھی میم. اور پھر کیا ہوا جب 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی اور 2 فرقے بن گئے تو یہ روتے تھے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے، آپ ہی کے بیٹے نے قتل کیا تھا، ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہم کو دین سے بھی نکال دیا، ہم کو حجر اسود سے بھی دور کر دیا. تو اس وقت پھر آدم صفی اللہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ ایک راز میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں، میری اولاد ہو تم. پھر آدم صفی اللہ نے کہا تم الف آ اور ماں، یہ تو الف اور میم عربی اور اردو کے یعنی تلفظ ہے نا، وہاں الف اور میم نہیں کہتے، آ اور ماں کہتے ہیں. تو وہ آم ہوتا ہوتا اوم بن گیا. یہاں سے چلتا چلتا اوم بن گیا. لگتا ہے یہ بدبخت اپنی بے عزتی کیے بنا نہیں مان سکتا. چلو اس کی حقیقت بھی دکھا دیتے ہیں کہ اوم ہوتا ہے کہ اور کچھ ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے ہی دیکھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اوم کا ورڈ جو بنا ہے م 3 ورڈ سے مل کر بنا ہے. بھائی میری بھی مت مانو، گوگل کر لو. چلو آپ کو گوگل بھی دکھا دیتے ہیں. اوم میننگ ان ہندی، چلو اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اوم اچارن کیا ہوتا ہے؟ اوم شبد کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھ لیں. پرماتما ایشور کے نام پر ہے. ہندو دھرم میں اوم کا ارتھ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے.
دیکھیں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، انت شکتی کا پرتیک ہے۔ اوم کا سائن جو ہے اوم انت شکتی کا پرتیک ہے، اور یہ کن اکچھروں سے بنا ہے؟ نیچے دیکھ لیجئے، آ او ما، یہ 3 ورڈوں سے مل کر بنا ہے، آ او ما۔ اب بتائیے اس نے جو کہا تھا الف اور میم ام ہوتا ہے، تو اس نے جوڑ کر کیا بتایا؟ اوم ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے اس کا اچارن کیسے ہے، کن کن ورڈوں سے بنا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کتنا فیض ہوا لوگوں کو۔ اچھا اب اس کا فائدہ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے حضور کی ثنا لکھنے والے لوگ، کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے، حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ بھائی تو ہندو ہے، تو محمد رسول اللہ کی شان کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ کا درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی تو نسبت ہے۔ پھر کوئی ہندو یہ بھی کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کل کے اوتار ہیں۔ تو میرے نبی کی شان ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی ثنا پڑھتے ہیں۔ تو یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اوم کے نام کا صدقہ ہے، یہ اوم کے میم کا صدقہ ہے، جو ان کے دلوں میں حضور کی محبت داخل ہوتی رہی۔ وہ بدبخت لفظ اوم سے اور اسلام کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی عقلی دلیل اپنے پاس رکھو، ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ پہلے پھر سے علم حاصل کرو ڈھنگ سے، پھر جا کے اسلام پر کچھ باتیں کرنا، ورنہ ایسی خالی پیلی باتیں نہیں چلے گی ہمارے یہاں۔ یا کوئی دلیل ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی ریفرنسز نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی پیلی اپنی دماغی خیالی پلاؤ باتیں بتا رہے ہو۔ اس کے علاوہ یہ تو حق تھا نا، یہ تو حق تھا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ہاں یہ باطل تھا، تمہارے خیال کے مطابق یہ حق ہوگا، لیکن اسلام کے مطابق یہ باطل ہے۔ دوسری طرف جہاں پر حق اور باطل کا آمنا سامنا ہو، اس کی مثال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو، حضور نے اپنی امت کو کہا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو۔ یہ تو حق تھا نا۔ اب یہ دوسرا سینیریو ہے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ اگر کسی جھوٹے مذہب سے تمہارا پالا پڑ گیا ہو، جھوٹے خدا سے پالا پڑ گیا ہو، اس وقت بھی حکم ہے کہ اس کو برا نہ کہو۔ تم کو کیا سکھایا ہے اسلام نے؟ ان شیطان صفت مولویوں نے صرف تمہیں زبان درازی سکھائی ہے؟ یہی اسلام ہے کیا؟ کہاں ہے اسلام کا پیغام؟ اسلام یہ سکھاتا ہے قرآن سے دیکھو، جھوٹا بھی خدا ہے تو برا مت کہو۔ تم سچے خدا کو برا کہہ رہے ہو، اور پھر اس پر ترا یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ کہاں کے مسلمان ہو تم؟ لعنت ہے تمہارے ایمانوں کے اوپر۔ وہ اسلام نہیں ہے جو دوسرے مذہبوں کو جھٹلاتا ہو۔ جو تو نے دلیل دی ہے سورہ انعام کی، بے شک وہ دلیل صحیح ہے، لیکن آدھی ادھوری بات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بات اس وقت منع کی گئی جب جاہلوں کا سامنا ہو جائے۔ آگے کی بات، آگے میں جو آیت ہے، آیت میں جو باتیں وارد ہیں، اس آگے کی بات کو تم بیان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہالت میں آ کے تمہارے اللہ کو گالی برا بھلا کہے، گالی دے، گالی گلوچ میں اتر آئے جہالت میں آ کے. گویا اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جاہلوں کے سامنے ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہاں البتہ جو عالم ہیں اس کے بارے میں ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دین میں یہ غلط بات ہے، اس کو صحیح کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں تو ایسی بات کہہ دی، لیکن آگے چل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون میں بیان فرمایا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافروں کے گروہ، اے اہل کافر، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو بتاؤ ان دونوں آیتوں میں سے کس آیت کو اپناؤ گے؟ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جاہلوں کے سامنے ہم ان کے خداؤں کے بارے میں نہ بات کریں، اور جو عالم ہے اس کے سامنے تو ہم بات کر سکتے ہیں. اس سے ثابت ہو گیا. اور دوسری بات، جو مولوی مولاناؤں کے بارے میں تو نے بات کہی، شیطان صرف مولانا ہے کہ خالی وہ زبان درازی سکھاتے ہیں؟ بھائی تم کتنے بڑے عالم ہو کہ آدھی آیت کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اور عالموں کو برا بھلا کہتے ہو؟ یہ ہے تمہارا اسلام. ہمارا اسلام یہ ہے کہ حق کے ساتھ ڈٹے رہو اور برے کا انکار کرو، برے کا خاتمہ کرو، اچھی بات کو پھیلاؤ اور برے باتوں کو روک دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم سکھانے کے لیے طالب علم کو ہر دونوں سکے کا دونوں پہلو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس چیز کو بتانے کے لیے طالب علم کو اگر ہم نہ بتائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ صحیح راستہ چن نہیں پائے گا. اس لیے جھوٹے باطلانہ معبودوں کو جھٹلانا ہی ضروری ہے، اور جو حق پر ہے اس کو حق کہنا ضروری ہے. اور جو تو نے کہا ہے کہ سچے معبود کو بھی تم جھٹلاتے ہو، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باطلانہ خدا کو ہم اگر جھٹلاتے ہو تو وہ غلط ہو گیا. مثلا شیو جی کو جھٹلاتے ہیں تو غلط ہو گیا، مورتی پوجا کو جھٹلاتے ہیں تو غلط ہو گیا، آگ پرستی کو جھٹلاتے ہیں تو وہ غلط ہو گیا، رام جی کو جھٹلاتے ہیں تو وہ غلط ہو گیا. اسلام کے مطابق وہ سچا نہیں. خدا وہی ہوتا ہے جو نہ پیدا ہوا ہو کسی سے اور نہ وہ کسی کو جنا ہو، نہ اس کا کوئی باپ ہو نہ وہ کسی کا بیٹا ہو. وہ خدا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس چیز کا بیان تم پڑھ چکے ہوگے اور اس چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہوگے. اب بتاؤ، جو نہ پیدا ہوا ہو، جو نہ کسی کو پیدا کیا ہو، نہ اس کی شادی ہوئی ہو، نہ وہ کسی کا باپ ہو، نہ کسی کا بیٹا ہو، نہ وہ کسی کا شوہر ہو، وہ حقیقی معبود ہو سکتا ہے؟ یا جو پیدا ہوئے رام جی پیدا ہوئے، ان کے بچے ہوئے، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیوی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، تو بتائیں کہ رام جی سچے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ رام جی خالق ہے کہ مخلوق ہے. ہم اسلام کے مطابق کہتے ہیں کہ رام جی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی مذہب کو، دین کو جھٹلانے نہیں آیا، جو اس میں رد و بدل ہو گیا تھا اسے سدھارنے آیا ہوں. حضور نے کہاں جھٹلایا ہے؟ تم
حضور کے امتی ہو کیا؟ تم سب کو جھٹلاتے ہو، اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے ہو، ہم سب سے افضل ہیں۔ کہاں ہو تم سب سے افضل؟ کیا ہے تمہارے پاس فضیلت؟ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو تم، کوئی پرسان حال نہیں ہے تمہارا، صرف اکڑ رہ گئی ہے، اہنکار رہ گیا ہے، تکبر ہے تمہارے اندر۔ کیا ہے تمہاری فضیلت؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سارے ادیانوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر ادیان کو جھٹلانے نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سارے ادیان منسوخ کر دیے گئے۔ اب قانون چلے گا تو صرف اسلام کا، اور باقی ادیان سارے باطل کر دیے گئے۔ تو بتاؤ، جو دین اسلام پر نہیں، جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے راستے پر نہیں، تو وہ بھلا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم اکڑتے ضرور ہیں، اس بات پر ہمیں ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، طرح طرح کے نعمتیں بخشیں، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی بات کا اکڑ ہے ہمیں۔ نہیں ہو تو قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، پھر ہماری فضیلت کی بات کرنا۔ ہماری فضیلت کیا ہے؟ قرآن شاہد ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کا ناحق قتل کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، نہ کہ وہ کفر کیا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ کبیرہ کا سرزد ہوتا ہے۔ اگر کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ مسلمان سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، یہی بتانا چاہتے ہو نا؟ نادان، یہ سمجھ لو، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ حرام پر چلنا یعنی غیر شرعی حرکتوں میں ملوث ہونا، حرام کمانا اور حج کرنا، حرام کمانا اور عمرہ کرنا، حرام کمانا اور مسجد میں جانا، حرام کما کے مسجدیں بنانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ برا کہتے ہیں اوم کو۔ اگر کوئی حرام کمائی مسجد میں لگاتا ہے تو وہ گناہ گار کہلاتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ کوئی بھی حرام کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، نہ کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی رہتا ہے، اسلام میں کچھ آنچ نہیں آتی، بلکہ جس نے حرام کام کیا اس پر آنچ آئے گی، ان کے اعمال پر آنچ آئے گا، نہ کہ اسلام پر آئے گا۔ یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بسا لو۔ اپنے گریبان میں جھانکو، جس قوم کو برا کہہ رہے ہو اس کا پہلا لفظ اللہ کا اور دوسرا میم محمد کا ہے، اب کہو برا۔ قوم اور کوئی چیز ہے، اور اللہ اور محمد اور کچھ۔ نادان، تمہاری ذہن کی غلط فطور ہے یہ کہ تم قوم اور اللہ کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ناپاک کوشش تمہاری فیل ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے ثابت کر چکا ہے کہ قوم کیا چیز ہے اور اللہ اور محمد کیا چیز ہے۔